دا ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید. آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور گہرے موضوع پر بات کرنے والے ہیں، اور وہ ہے ذکر. جی، ذکر یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہم سب سنتے ہیں، لیکن شاید اس کی گہرائی کو پوری طرح نہیں سمجھتے۔ بالکل، اکثر لوگ اسے صرف تسبیح پڑھنے یا کچھ الفاظ دہرانے سے جوڑتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بتاتا ہے کہ اسلامی روایت میں اس کا مطلب اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے. تو آج کوشش کرتے ہیں یہ سمجھنے کی کہ ذکر اصل میں ہے کیا یہ صرف زبان کی ایک مشق ہے یا اس کا تعلق ہمارے دل اور ہمارے اعمال سے بھی ہے؟ اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ تاریخ کے بڑے بڑے علماء جیسے امام غزالی ہیں، ابن تیمیہ، ابن قیم، وہ اس کے بارے میں کیا سوچتے تھے. تو آئیے اس یاد کی اصل روح کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیں اس تصور کی پرتیں کھولتے ہیں. سب سے پہلی اور میرے خیال میں حیران کن بات جو مواد سے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ کلاسیکی علماء ذکر کو ایک نہیں بلکہ 3 الگ الگ سطحوں پر دیکھتے تھے. جی، اور یہ تینوں سطحیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ تقسیم ہی اس تصور کو سمجھنے کی چابی ہے۔ تو پہلی سطح کون سی ہے؟ پہلی سطح وہ ہے جس سے ہم سب سے زیادہ واقف ہیں، لسانی ذکر یعنی زبان کا ذکر۔ اس میں تسبیحات پڑھنا جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، قرآن کی تلاوت کرنا، دعا مانگنا، یہ سب شامل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. یہ وہ عمل ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہاں ایک سوال آتا ہے، جی پوچھیں۔ کیا صرف زبان سے کلمات دہرا دینا کافی ہے؟ مطلب اگر دل اور دماغ کہیں اور بھٹک رہے ہوں؟ اکثر ایسا ہوتا ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح جگہ پر انگلی رکھی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے علماء ہمیں دوسری زیادہ گہری سطح پر لے جاتے ہیں، جسے قلبی ذکر یا دل کا ذکر کہا جاتا ہے۔ دل کا ذکر؟ جی، یہ محض الفاظ سے آگے بڑھ کر ایک داخلی کیفیت ہے، ایک مسلسل آگاہی کا نام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ اس میں تفکر بھی شامل ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں پر، کائنات پر غور کرنا۔ ایک منٹ، یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن عملی طور پر اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ایک انسان ہر وقت کام کرتے ہوئے، لوگوں سے بات کرتے ہوئے اللہ کو یاد رکھ سکتا ہے؟ یہ تو بہت مشکل لگتا ہے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ علماء کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انسان دنیا کے کام چھوڑ دے، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ دل میں یہ احساس زندہ رہے کہ وہ اللہ کی نگرانی میں ہے۔ کوئی مثال؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کسی بہت اہم شخصیت کے ساتھ کمرے میں ہوں، آپ کام بھی کریں گے، بات بھی کریں گے، لیکن آپ کے ذہن کے کونے میں ہر وقت یہ احساس رہے گا کہ وہ شخصیت وہاں موجود ہے۔ قلبی ذکر کا مطلب بھی یہی ہے۔ اچھا، تو زبان کا ذکر دل کو جگانے کا کام کرتا ہے، ایک طرح کا ریمائنڈر۔ بالکل، الفاظ دل کو جھنجھوڑتے رہتے ہیں کہ غافل مت ہونا۔ ٹھیک ہے، تو زبان ہو گئی، دل ہو گیا، لیکن اسلام میں تو عمل پر بہت زور ہے. کیا ذکر کا کوئی عملی پہلو بھی ہے؟ جی ہاں، اور وہی اس کی تیسری اور سب سے مکمل شکل ہے، عملی ذکر۔ یعنی ایکشن میں ذکر؟ بالکل، یعنی اللہ کی یاد انسان کے اعمال سے ظاہر ہو۔ جب کوئی شخص جھوٹ بولنے کا موقع ہونے کے باوجود صرف اللہ کی یاد کی وجہ سے رک جاتا ہے تو اس کا یہ عمل بھی ذکر ہے۔ واہ! اسی لیے اکثر علماء کا اتفاق تھا کہ کامل ذکر وہی ہے جس میں یہ تینوں چیزیں، زبان، دل اور عمل شامل ہوں۔ ایک کے بغیر دوسرا ادھورا ہے۔ یہ تو ایک مکمل طرز زندگی کا نقشہ ہے، صرف ایک روحانی مشق نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا اس کا نظریاتی ڈھانچہ۔ اب آتے ہیں ان بڑے ناموں کی طرف۔ امام غزالی سے شروع کرتے ہیں، ہے نا؟ امام غزالی، انہوں نے ذکر کو روح کی پاکیزگی سے جوڑا۔ انہوں نے اپنی مشہور کتاب احیاء علوم الدین میں ایک ایسی مثال دی جو سیدھی دل پر لگتی ہے۔ کیا مثال تھی؟ انہوں نے کہا کہ ذکر دل کے لیے پالش کی طرح ہے جو ایک زنگ آلود آئینے کو صاف کر دیتا ہے۔ زنگ آلود آئینہ؟ واہ، یہ تو کمال کی مثال ہے۔ یعنی ذکر صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کی صفائی کا ایک آلہ ہے۔ جی، آج کل کی زندگی میں جہاں ہر طرف سوشل میڈیا، خبروں اور کام کا شور ہے، یہ مثال تو اور بھی گہری لگتی ہے۔ ہمارے دل کے آئینے پر تو شاید زنگ کی کئی تہیں جمی ہوئی ہوں گی۔ بالکل، امام غزالی کا یہی نقطہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ گناہوں اور غفلت سے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، وہ حق اور سچائی کا عکس قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا۔
مسلسل ذکر وہ پالش ہے جو اس زنگ کو آہستہ آہستہ صاف کرتا ہے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ذکر کی فضیلت باقی اعمال پر ایسی ہے جیسی اللہ کی فضیلت اپنی مخلوق پر۔ یہ بہت بڑا بیان ہے۔ جی، بہت بڑا۔ اچھا، تو غزالی نے دل کی اندرونی صفائی پر زور دیا۔ کیا باقی علماء بھی اسی زاویے سے دیکھتے تھے؟ خاص طور پر ابن تیمیہ، وہ تو اپنے مزاج میں ذرا مختلف تھے۔ یہ بہت دلچسپ موازنہ ہے۔ ابن تیمیہ نے ذکر کو ایک بالکل مختلف لیکن اتنی ہی طاقتور مثال سے سمجھایا۔ اچھا، انہوں نے کہا، دل کے لیے ذکر کی وہی حیثیت ہے جو مچھلی کے لیے پانی کی ہے۔ اس مچھلی کا کیا بنے گا جسے پانی سے نکال دیا جائے؟ اوہ، یہ مثال یہ تو انسان کو ہلا دیتی ہے۔ غزالی کی مثال میں صفائی اور خوبصورتی ہے، لیکن یہ مثال تو زندگی اور موت کا سوال اٹھا رہی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ ابن تیمیہ کے لیے ذکر دل کی بقا کا مسئلہ تھا۔ یہ کوئی آپشنل چیز نہیں تھی، بلکہ روح کی بنیادی ضرورت تھی۔ یعنی ذکر نہ کرنا صرف دل کو میلا نہیں کرتا، بلکہ اسے مار دیتا ہے۔ جی، لیکن یہاں ابن تیمیہ نے ایک اور بہت اہم نقطہ شامل کیا جو ان کی فکر کا خاصہ ہے۔ وہ تھا ذکر کا سنت کے مطابق ہونا۔ وہ بدعت کے سخت خلاف تھے۔ اور وہ خود اس پر بہت سختی سے عمل کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ فجر کے بعد بہت طویل ذکر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے، یہ میرا ناشتہ ہے۔ جی ہاں، ان کی زندگی ان کی تعلیمات کا عملی نمونہ تھا۔ تو اگر ابن تیمیہ نے بتایا کہ ذکر کیوں ضروری ہے، تو کیا ان کے شاگرد ابن قیم نے یہ بتایا کہ اس سے کیا حاصل ہوتا ہے، یعنی اس کے عملی فائدے؟ بالکل، ابن قیم نے اس موضوع کو ایک نئی بلندی پر پہنچا دیا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کے 70 سے بھی زیادہ فوائد کی ایک فہرست مرتب کی۔ 70 سے زیادہ؟ واقعی؟ جی، اور یہ فہرست حیران کن ہے۔ اس میں روحانی، نفسیاتی اور یہاں تک کہ مادی فوائد بھی شامل ہیں۔ مثلاً پریشانی اور غم کا خاتمہ، دل میں خوشی اور سکون کا آنا، رزق کا آنا، شیطان سے حفاظت۔ ایک منٹ، پریشانی کا خاتمہ، سکون کا حصول، یہ تو آج کل کی نفسیات، جسے ہم مینٹل ویل بینگ کہتے ہیں، اس کے سب سے بڑے موضوعات ہیں۔ یقیناً، ابن قیم صدیوں پہلے بتا رہے تھے کہ انسان کا ذہنی اور جذباتی سکون اللہ کی یاد سے جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے ان کا مشہور قول ہے کہ دل کے لیے ذکر سے زیادہ نفع بخش کوئی چیز نہیں۔ زبردست۔ اور امام نووی کا کام بھی تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے نا؟ ان کی کتاب الاذکار۔ جی، امام نووی نے اس بات کو یقینی بنایا کہ عام آدمی تک مستند اور صحیح اذکار پہنچیں۔ انہوں نے ذکر کو روزمرہ زندگی کا حصہ بنانے پر کام کیا، اور صوفیہ جیسے جنید بغدادی نے تو ذکر کو روح کی پاکیزگی اور اللہ کی پہچان کا مرکزی راستہ قرار دیا۔ اچھا، تو یہ سب جاننے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا کوئی راستہ ہے، کوئی نقشہ؟ کیا ان علماء نے یہ بھی بتایا کہ ایک عام انسان جو شاید صرف زبان سے ذکر کرتا ہے، وہ ان گہری کیفیات تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ جی بالکل، انہوں نے اس روحانی ترقی کا ایک نقشہ بھی پیش کیا ہے جو عموماً 4 درجات پر مشتمل ہے۔ تو پہلا درجہ کیا ہے؟ پہلا درجہ سب سے بنیادی صرف زبان سے ذکر کرنا ہے، چاہے دل اس وقت غافل ہی کیوں نہ ہو۔ علماء نے اسے بھی بیکار نہیں سمجھا۔ یعنی یہ ایک طرح سے بیج بونے جیسا ہے، شاید فوری طور پر کچھ نہ ہوگے، لیکن بیج زمین میں چلا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے زبان اور دل دونوں کا ذکر میں شامل ہونا، یعنی جو الفاظ زبان سے ادا ہو رہے ہیں، دل بھی ان کے معنی پر حاضر ہو۔ یہاں سے ذکر مؤثر ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور پھر تیسرا درجہ، جہاں شاید الفاظ کی بھی ضرورت نہ رہے۔ بالکل، تیسرا درجہ یہ ہے کہ دل اللہ کی یاد میں اس قدر ڈوب جائے کہ زبان خاموش بھی ہو جائے تو دل کا ذکر جاری رہے۔ یہ قلبی ذکر کا عروج ہے۔ اور چوتھا درجہ؟ وہ تو سننے میں ہی بہت پر اسرار لگتا ہے، جسے فنا بھی کہتے ہیں۔ جی، چوتھا اور آخری درجہ جس کی بات خاص طور پر صوفیہ نے کی ہے، وہ ہے ذاکر کا اپنی ذات سے بھی بے خبر ہو کر صرف مذکور یعنی اللہ کی یاد میں گم ہو جانا۔ یہاں انسان کی اپنی میں پس منظر میں چلی جاتی ہے۔ یہ چوتھا درجہ سننے میں بہت شدید اور گہرا ہے۔ یہاں ایک خطرے کا احساس بھی ہوتا ہے۔ کیا انسان توازن کھو سکتا ہے؟ ان علماء نے اس سفر کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا اصول بتائے؟ یہ سب سے اہم نقطہ ہے، اور مستند علماء نے اس پر بہت زور دیا ہے۔ انہوں نے 3 بنیادی اصول بتائے۔ کیا ہیں وہ؟ پہلا،
ذکر و اس کی کیفیات قرآن و سنت کے دائرے میں ہوں. دوسرا، مقصد اللہ کی رضا ہو، نہ کہ کوئی دنیاوی فائدہ. اور تیسرا اور سب سے اہم، حقیقی ذکر انسان میں غرور کے بجائے عاجزی اور اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے. یعنی اگر کسی کو اپنے ذکر پر فخر ہونے لگے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے؟ بالکل، یہ اس بات کی علامت ہے کہ راستہ غلط ہے اور شیطان نے اسے دھوکہ دیا ہے. اور آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کلاسیکی اسلامی فکر میں ذکر محض چند الفاظ دہرانے کا نام نہیں، بلکہ یہ دل کی زندگی کا مرکز ہے. جی، یہ ایک جامع تصور ہے جس میں زبان، دل اور عمل تینوں شامل ہیں. ہم نے دیکھا کہ امام غزالی اسے دل کا زنگ صاف کرنے والا پالش سمجھتے تھے. ابن تیمیہ اسے روح کے لیے پانی کی طرح زندگی اور موت کا مسئلہ قرار دیتے تھے. اور ابن قیم نے اس کے 70 سے زائد نفسیاتی اور روحانی فوائد گنوائے. لیکن ان سب کی مشترکہ شرط یہی تھی کہ یہ عمل نبوی ہدایت کے مطابق ہو اور اس کا نتیجہ عاجزی ہو، تکبر نہیں. بالکل، اور شاید ابن قیم نے ہی اس ساری بحث کو اپنے ایک جملے میں سمیٹ دیا تھا جب انہوں نے کہا، ذکر کرنے والے ہی زندہ لوگ ہیں. یہ بات اس پورے تصور کا نچوڑ ہے. آج کا یہ گہرا تجزیہ یہیں ختم ہوتا ہے، لیکن جانے سے پہلے ہم آپ کو اس مواد سے نکلی ایک سوچ کے ساتھ چھوڑنا چاہیں گے. آج کی گفتگو میں ذکر کے لیے 2 شاندار مثالیں استعمال ہوئیں. ایک، زنگ آلود آئینہ جسے صاف کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسری، پانی سے باہر نکالی گئی مچھلی جو تڑپ رہی ہے. آج کے ڈیجیٹل شور سے بھری دنیا میں جہاں ہماری توجہ ہر سیکنڈ درجنوں نوٹیفیکیشنز میں بٹی رہتی ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے دل کے آئینے پر زنگ کی کتنی تہیں جمی ہوں گی. اور آج کی تیز رفتار زندگی میں ہم اپنی روح کو، اس مچھلی کو دن میں کتنی بار اور کتنی دیر کے لیے اس کے پانی سے باہر پاتے ہیں؟